وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك اور کہا للذی واسطے اس کے ظن انہ ناج منہما، یہاں ظن بے معنی الیقین ہے، یقین کیا تھا انہ کہ وہ آدمی یعنی ساتھی ناجم منہما کہ نجات پائے گا ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک کا ذکر کرنا میرے بارے میں، عند ربک کا رب بے معنی سید ہے، اپنے آقا اور بادشاہ کے سامنے کہ ایک شخص بے قصور قید میں پڑا ہے، فَأَنْسَاهُ بس بھلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربی ہی ذکر کرنا یوسف کا بادشاہ کے سامنے، لبث فی السجن پس ٹھہرے جیل میں، بضع سنین چند سال، قال للذی ظن انہ ناج منہما، یہ کون تھا ساتھی جس کے بارے میں یہ تعبیر دی یہ اپنی ڈیوٹی پر بحال ہوگا اور بادشاہ کو اسی طرح شراب پلائے گا، تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ اذکرنی عند ربک، میرا بھی تذکرہ کر دینا بادشاہ کے سامنے۔ کیا تذکرہ کرنا؟ آگے تفصیل نہیں کی، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق وہ قیدی جانتا تھا، جیل کے اندر ساتھ رہا، اس لیے اس نے پہلے انا لنراک من المحسنین بھی کہا تھا، وہ اس کی جان پہچان تھی حضرت یوسف کے ساتھ۔ جب جان پہچان تھی تو اگلی بات ہی ذکر کی کہ کیا ذکر کرنا، تو آپ کے پاس لکھا ہے کہ ایک شخص بے قصور قید میں ہے، اس بات کا ذکر کرنا، تو یہ معلوم تھا اس قیدی اور جیل والے کو۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذکر ربہ، جہاں پر دو تقریریں ہیں، انصاہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ بعض حضرات نے ضمیر کا مرجع حضرت یوسف علیہ السلام کو قرار دیا، اس تقدیر پر معنی ہوگا وَأَنْسَاهُ بس بھلا دیا حضرت یوسف کو شیطان نے، ذکر رب ہی یاد اپنے رب کی، فلبث بس اس وجہ سے ٹھہرا جیل میں چند سال۔ ہاں بالکل، فَأَنْسَاهُ بھلا دیا حضرت یوسف کو شیطان نے، ذکر رب ہی اپنے رب کا ذکر یاد، فلبث فی السجن بضع سنین بس ٹھہرے حضرت یوسف جیل میں چند سال۔ کیا مطلب ہوگا؟ یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے جو سفارش کا کہا، للذی ظن انہ ناج منہما، یہ جو اس کو کہا کہ میری سفارش کرنا، تو یہ مطلب ہے انصاہ، یعنی نبی کی شان کے لائق نہیں تھی یہ بات کہ کسی کو سفارشی بناتا،
بادشاہ کے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سفارشی ڈھونڈا، چاہیے یہ تھا کہ اللہ سے مانگتے، لیکن درمیان میں سفارشی بنایا، اس لیے نسبت ہو گئی نسیان کی شیطان کی طرف۔ ایک اور دوسرا فلبث، جیل میں رہنے کی وجہ بھی یہی بن گیا، اس کو سفارشی بنانا ساقی کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ساقی کو سفارشی بنانا، فلبث، یہی وجہ بنی کہ چند سال جیل میں رہ گئے۔ اس پر بہت ساری روایات بھی بزرگوں نے جمع کی، لیکن یاد رکھ لو یہ بالکل غلط توجیہ ہے، بالکل صحیح نہیں۔ وہ ضمیر کا مرجع حضرت یوسف کو بنانا بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ انہوں نے ویسے سفارش کروانا جائز ہے، لیکن نبی کی شایان شان نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ماتعطل اسباب تعاون اور امداد حاصل کرنا یہ انبیاء کی شایان شان ہے۔ یہ کہنا کہ یہ شایان شان نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور بھی انبیاء کرام نے ماتحت الاسباب امور میں مخلوق سے استعانت کی ہے، اور یہ استعانت یہ قطعاً انبیاء کی شان کے خلاف نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تحت الاسباب استعانت کرنا ساقی سے سفارش کی حد تک یہ شرعاً بالکل جائز تھا، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس لیے یہ قطعاً ضمیر کا مرجع حضرت یوسف ہے ہی نہیں۔ اور نمبر 2 کہ فلبث، لبس جیل میں، اس کی وجہ بھی سفارش نہیں ہے۔ آپ کے حاشیے پر لکھا ہے انساؤ کا ضمیر یوسف کی طرف پھیرنا غلط ہے، اس پر جو اثر پیش کیے جاتے ہیں وہ سندی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ امداد تحت الاسباب جائز ہے۔ اس پر علامہ اندلسی کی عبارت ہے رتبوا علی ذالک اخباراً، اس پر انہوں نے اخبار مرتب کیے، لا تلیق نسبتها الی الانبیاء، جس کی نسبت بھی انبیاء کی طرف مناسب نہیں، از بحر یعنی البحر المحیط۔ پھر ہو ضمیر کا مرجع کون بنے گا؟ دوسرا احتمال ساقی، اور یہ دوسرا احتمال ہی متعین ہے۔ بھلا دیا اس ساقی کو شیطان نے ذکر ربہ ہی، ذکر یوسف عند ربہ ہی، عبارت ہوگی ذکر یوسف عند ربہ ہی، ذکر یوسف کا اس کے رب کے ہاں، فلبث فی السجن، بس ٹھہرے جیل میں، بضع سنین، چند سال۔ یہ کتنے چند سال؟ بضع سنین، اس میں کوئی تعجیل نہیں، بل اولا اللہ یجزم بمقدار معین، اللہ یجزم بے مقدار معین، بہتر یہی ہے کہ اس کی کوئی جزم اور یقین نہ کیا جائے مقدار معین کا۔ بضع اتنا بتا رہا ہے کہ 3 سے لے کر 9 سال کے درمیان کا عرصہ، بضع کا اطلاق کسی پر ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی 2 قول ہیں کہ بضع سنین کل مدت جیل یا ساقی کے رہائی کے بعد بضع سنین۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کل مدت جیل جو تھی وہ 9 سال تک تھی، 3 سے 9 سال کے درمیان، اور کچھ حضرات کا خیال ہے کہ بضع سنین کی جو جیل تھی یعنی 3 سے 9 تک، یہ
قال للذی ظن انہ ناج منہما، کہ بعد کا جو عرصہ ہے وہ بضع سنین ہے، واللہ عالم۔ وقال الملک، امتحان فراست کا مشکل ترین پرچہ، یہ دوسرا امتحان ہے، اور اس میں اس امتحان کا تعلق ہے براہ راست بادشاہ کے ساتھ، براہ راست۔ پہلے تو ساقی تھا، باورچی تھا، ان کا خواب تھا، اب یہ خواب براہ راست بادشاہ کا خواب ہے، اس لحاظ سے، اور ہے بھی بڑا پیچیدہ خواب، تو اس لحاظ سے یہ سخت پرچہ ہے اور سخت امتحان ہے۔ وقال الملک، کہا بادشاہ نے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات سمان، 7 گائیں موٹیاں، یاکلہن، کھا جاتی ہیں ان کو، 7 حجاب، 7 گائیں دبلیاں پتلیاں، و7 سنبلات، اور 7 شاخیں ہیں خضر سبز، و اخر یابسات، اور دوسری 7 خشک ہیں، اور ان 7 سبز پر لپٹ کر ان کو بھی خشک کر دیا۔ ہاں بھئی، بادشاہ کا خواب کیا تھا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، صحیح موٹی تازی، اور 7 ہیں ایجاب، بالکل دبلی پتلی۔ یہ جو دبلی پتلی گائیں ہیں یہ ان موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں۔ ایک دوسرا، 7 شاخیں ہیں خشک، اور 7 شاخیں ہیں سر سبز۔ وہ جو خشک شاخیں ہیں وہ لپٹی ہیں سر سبز پر، اور جو سر سبز ہیں ان کو بھی خشک کر دیا۔ خشک شاخیں لپٹی ہیں سر سبز شاخوں پر، اور سر سبز شاخوں کو بھی کیا کر دیا؟ خشک۔ یہ خواب دیکھا۔ اب بادشاہ نے مفتیان کرام سے فتویٰ طلب کیا، یا ایھا الملأ، اے بزرگو، افتونی، فتویٰ دو مجھے، فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر ہو تم، للرؤیا تعبرون، واسطے خوابوں کے تعبیر دینے والے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ زمانہ، اس میں کہانت کا دور تھا۔ کہانت، کاہن تھے بڑے بڑے، اور مصر کے مزاج میں جادوگری اور کہانت آج تک رہی ہے۔ ابتدا سے لے کے آج تک مصریوں میں کہانت والے نظریات یہ پکے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی جادوگری کا دور تھا، اور یہ جو کاہن ہوتے یہ خوابوں کی تعبیر بتاتے، اور بھی نجومی ہوتے، نجومی، ستاروں کے دائروں سے اندازہ کرتے، اور بھی کئی قسم کے شیاطین تھے، وہ جنات سے رابطہ رکھ کے وہ بھی غیب کی خبریں بتاتے۔ تو اس لیے بادشاہ کے درباری ان میں بھی بڑے مدعی تھے تعبیر رویا کے، اور کاہن بڑے بڑے غیب کا خبریں بتانے والے۔ تو اس لیے بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو اس نے ان کے سامنے ذکر کیا اور کہا کہ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم دے سکتے ہو خوابوں کی تعبیر تو دے دو، عبروہا الجلالین، تو تعبیر دو۔ قالو، اب وہ جو مفتیان کرام تھے انہیں بات سمجھ نہیں آئی اس خواب کا کیا مطلب ہے، لیکن
دو چیزیں ہوتی ہیں، بات سمجھ نہ آئے تو ایک اسلام کا تقاضا ہے، یہ مسلمان تو تھے نہیں، اسلام میں تو صاف سیدھی بات ہے کہ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو وہاں کہنا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا، اور اس میں کوئی توہین نہیں، بلکہ علماء نے کہا کہ لا ادری یہ بھی نصف علم ہے، آدھا علم ہے لا ادری، مجھے پتا کوئی نہیں۔ لیکن آج کل مولوی کو بھی مسئلہ معلوم نہ ہونا، یہ نہیں کہتا مجھے معلوم نہیں، کیونکہ توہین ہو جائے گی، معلوم نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے 40 سوال پوچھا گیا، مجتہد ہے، 40 سوال میں 36 کے بارے میں کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، اور 4 کا جواب دیا۔ تو للہیت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر پتہ نہیں صاف کہہ دے نہیں پتا، اور اس پر دلیل خود حدیث ہے کہ جبریل نے پوچھا تھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مجھے بھی پتا کوئی نہیں، تجھے بھی پتا کوئی نہیں، آپ نے صاحب کہہ دیا مجھے نہیں پتا، اس کا نام ہے لا ادری۔ لیکن یہ مسلمان تو تھے نہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایسا جواب دیں کہ بادشاہ بھی مطمئن ہو جائے، ہماری توہین بھی نہ ہو، بے عزتی بھی نہ ہو، اس لیے انہوں نے جملہ کہا قالوا اضغاث احلام، پہلا جواب اضغاث احلام، یہ پراگندہ خیال ہے، اضغاث احلام، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں، بکھرے ہوئے پراگندہ قسم کے خیالات ہیں، وما نحن، اور دوسرا جواب وما نحن، اور نہیں ہے ہم بتعویل الاحلام بعالمین، نہیں ہے ہم احلام پراگندہ خیالوں کی تعویل اور تعبیر جاننے والے۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم امور سلطنت کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن ہمیں ان خوابوں کے متعلق کوئی پتہ نہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، ہم سے اگر پوچھنا ہے امور سلطنت کے بارے میں پوچھو، ہم احلام اور خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ما نحن بتعویل الاحلام، ہم خوابوں کی تعبیر تو خوب جانتے ہیں، ماہر ہیں، لیکن آپ کے پراگندہ خیالات کی تعبیر ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اس کی تعبیر ہوتی کوئی نہیں ہے۔ تو بزرگوں، ان احلام کی تعبیر ہم نہیں جانتے، کیونکہ ان کی تعبیر ہے ہی نہیں، ایسے پراگندہ خیال ہیں تو ان کی تعبیر ہے ہی نہیں۔ وقال الذی، اور کہا، اب یاد آیا، وہ انصاہ الشیطان، وہ جو ساتھی نکل گیا تھا نا جیل سے، اس وقت تو کہہ رہا تھا کہ میں بادشاہ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن بھول گیا۔ وقال الذی، اب جب ضرورت پڑ گئی نا، اب یوسف یاد ہے، لتھا سما کئی اما، یہ پنجابی میں کہتے ہیں لتھا تما تے کئی اما، اما بھی تب آدمی کہتا ہے کہ کوئی تما ہو، جب تما نہ ہو تو اما بھی بھول جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھول گئے، اب اس کو یاد آیا، معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے کچھ رگڑا شگڑا دیا، خواب کی تعبیر بتاؤ، تو قال الذی نجا منہما، کہا اس نے جو بچ گیا تھا ان دونوں میں سے، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ،
دیکھا نا آ گیا. اب دیکھ لو انصاف سے انصاہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ساتھی کی طرف. قرآن خود کہہ رہا ہے فذکرا یاد کیا بعد امت یا امت بے معنی ہے مدت طویلۃ بعد مدت طویلہ کے. امت کے کئی معنی ہیں جہاں امت کا معنی ہے مدت طویلہ. الکشاف انا انبئکم بتعویلہ میں خبر دیتا ہوں تم کو اس کی تعبیر کی. فارسلون پس چھوڑو مجھے. فارسلون پس بھیجو مجھے. ہاں بھائی وہ جو شرابی تھا ساقی وہ جو بچ گیا تھا اس نے کہا اور بدذکر بعد امہ یاد کیا بعد مدت طویل کے. انصاہ الشیطان پہلے اس کو شیطان نے بلا دیا تھا. اب اس نے یاد کیا بڑی مدت کے بعد. انا انبئکم بتعویلہ فارسلون. جہاں چند باتیں سمجھنی ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے حضرت یوسف کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہتے ہیں انا انبئکم میں تمہیں بتلاتا ہوں. یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک آدمی جیل میں ہے وہ تعبیر بتاتا ہے؟ میں بتلاتا ہوں اپنی طرف نسبت کی، حضرت کا نام نہیں لیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ اگر میں یہ بتا دوں نا کہ جیل میں ایسا آدمی پڑا ہے تو ہو سکتا ہے بادشاہ کسی اور کو بھیج دے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو اس سعادت اور شرافت سے میں محروم رہ جاؤں. تو اس لیے اس نے حضرت یوسف کے نام کی تصریح نہیں کی. انا انبئکم میں بتاؤں گا. اور دوسرا یہ شرمسار بھی ہوا کہ حضرت یوسف نے تو میرے ذمہ کام لگایا تھا اور وہ کام بھی مجھے بھول گیا. تو اس نے نام اس لیے نہیں دیا تاکہ ایک تو شرافت یہ سعادت بھی مجھے ملے اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت یوسف کی ملاقات بھی ہو جائے اور معذرت بھی کر لوں. اتنی مدت کے بعد جو یاد ہوا معذرت بھی مقصد ہے. اس لیے اس نے کہا انا انبئکم بتعویلہ. پھر سوال ہے کہ یہ چلا کیوں نہیں گیا؟ وارسلون کہا کہ مجھے بھیجو. الی من عندہ علمہ اس آدمی کے پاس بھیجو جس کے پاس علم ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے فارسلون مجھے تم بھیجو؟ تو جواب یہ ہے کہ جنہوں نے جیل دیکھی ہے انہیں پتہ ہے جیل کے قوانین ہوتے ہیں اور ہر آدمی قیدی کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا جیل والے کے ساتھ. یہ جو کہہ رہا ہے فارسلون اس کا مقصد ہے کہ کوئی رکا شکا بنا دو، پرمٹ بنا دو تاکہ میں اس سے جا کے ملاقات کروں. یوسف تو جیل میں تھے، جیل میں ایسے ملاقات تھوڑی ہوتی ہے. تو ارسلون کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کوئی رکا چکا کوئی آرڈر نامہ یا کوئی آدمی میرے ساتھ بھیجو، کوئی فوجی افیسر ہو اور میری ملاقات کرائے. یہ جو بھی جیل کا قانون ہے اس کے مطابق مجھے بھیجو. فارسلون جی بس درمیان میں اندماج ہے. قرآن نے درمیان کو حذف کر دیا. کس کو ساتھ بھیجا، کیا پرمٹ دیا، اس کے ساتھ مقصد ہی کوئی نہیں. یہ آدمی پہنچ گیا جیل میں. اب ذرا دیکھنا ہے بزرگوں کو. جیل میں پہنچ کے کہتے ہیں یوسف ایھا الصدیق، یوسف یا یوسف اے یوسف ایھا الصدیق اے دوست، اے سچے،
افتنا فی سبع بقرات سمان، وہاں پر کیا کہتا ہے یوسف کو ایھا الصدیق. اب دوستی یاد آئی ہے نا، شرمندہ تو تھا لیکن کہتا کیا ہے اے یوسف، اے دوست، اے سچے. افتنا، یہ ایھا الصدیق کیوں کہہ رہا ہے؟ اپنی کوئی شرمندگی مٹانے کے لیے. ایھا الصدیق، اے سچے. افتنا فی سبع بقرات، اب دیکھنا ہے جہاں پر اگر کوئی اور آدمی ہوتا، ہمارے جیسا آدمی ہوتا، اور کئی سالوں کے بعد اب جیل میں جاتا اتنا بھول کر، تو پہلے تو ہم سناتے نا، سلواتے اچھی کر کے. ہم کہتے ہیں بے ایمانہ اب تجھے یاد آیا ہے، میں نے تجھے کام کہا تھا وہ تجھے کوئی یاد نہیں، اب تما پڑا ہے تو اب میرے پاس ہے، چل دفع ہو جا. کوئی خواب چاپ کی تعبیر نہیں. ہمارے ماتھے لگتا ہے تو ہم یوں ہی کہتے، لیکن یہ نبیوں کا حوصلہ اور ان کی سیرت ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا ہی نہیں کہ کوئی تذکرہ ہوا تھا یا نہیں، کوئی بات بھی نہیں کی. یہی ہوتی ہے انبیاء کی اصل سیرت، جس پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے. اور مشرک کو سمجھ نہیں آتی. مشرک سمجھتا ہے بس جب تک نبی خدا نہ بنے شان نہیں بن سکتی. حالانکہ پیغمبر کی یہی بشریت کا تقدس اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اس پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے کہ اتنی زیادتی کرنے والا آج تک یاد ہی نہیں کیا. سال گزر گئے اور اب آ رہا ہے دروازے پہ، اب کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف صدیق. تو آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام کوئی بات بھی نہیں کرتے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتا دی اور ساتھ تدبیر بھی بتا دی. خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ تدبیر بھی بتا دی. یہ بہت بڑا کمال ہے سیرت الانبیاء کا. یہ یوسف کو کیا لکھا ہے؟ انما لم یسرح به حرصا ان یکون هو المرسل الیہ. وہ تو پہلی بات کرے وہ لکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یوسف کے اوپر لکھا ہے اندماج ہے، جہاں اندماج ہے. ایھا الصدیق تمہید احترامی ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی علم پڑھنا ہے یا کسی سے کوئی کام نکلوانا ہے تو اس کی تھوڑی سی خوشامد بھی کر لینی چاہیے. سمجھ آئیے بات یہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں یوسف کو ایھا الصدیق. ہاں افتنا فی سبع بقرات. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں نا. یہ مسئلہ اپنے مقام پہ ویسے بھی ثابت ہے. یا تو دوسرا احتمال بھی ہے نا کہ اپنی شرمندگی مٹا رہا تھا، لیکن یہ احتمال کہ جب کسی سے پڑھو یہ سورۃ الکہف میں، وہاں پر جو دو آدمیوں کا ذکر ہے حضرت موسیٰ اور ان کے استاد کا، وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے. تو استاد یا شیخ کے لیے بعض مناسب القابات اور بعض مناسب ان کی خدمت یا خوشامد کرنا یہ جائز ہے. ہاں بلکہ ضروری ہے، جائز ہی نہیں. ایھا الصدیق افتنا، بتلا ہمیں تعبیر طلبی فی سبع بقرات، 7 گاؤں کے بارے میں جو موٹی ہیں کھا جاتی ہیں ان کو 7 دبلی، اور 7 شاخیں ہیں سبز اور دوسری شاخیں ہیں خشک. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ لوٹوں میں تعبیر کے ساتھ طرف لوگوں کے
جنہوں نے مجھ کو بھیجا ہے ان کے پاس میں بھیجوں اور ان کو تعبیر بتاؤں. لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جانتے ہوں. تعبیر یعلمون کے دو متعلق نکالے گئے، تاکہ وہ جانتے ہوں کس کو؟ تعبیر کو، یا تاکہ وہ جانتے ہوں تیرے حال کو. وہ پرانی سفارش بھی درمیان میں اشارہ کر دیا، تیرے حال کو. تیری تعبیر وہاں پر پہنچے گی، تیری شان پتہ چلے گی، تجھے رہا کر دیں گے. تاکہ اچھا قال، تعبیر یوسفی، حضرت یوسف نے تعبیر دی. تزرعون سبع سنین دابہ، کھیتی باڑی کرو گے 7 سال خوب کھیتیاں ہوں گی. یہ تعبیر ہے سب اس سمان کی. وہ 7 جو موٹی گائے ہیں وہ 7 سال ہیں جن میں خوب زور شور سے تم کھیتیاں کرو گے. یہ اس کے ساتھ وما حسد تم سے تدبیر بھی بتا رہے ہیں. اور جو تم کاٹو چھوڑ دو اس کو اس کے سنبل میں، سٹوں میں. الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. مما تاکلون، اس سے کہ تم کھاتے ہو. ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئے گا اس کے بعد، ان 7 سالوں کے بعد، 7 سال شداد، سخت قحط والے. یا قلنا، وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم، وہ جو تم آگے کر چکے ہوگے، لہن، ان کے لیے، الا قلیلا، مگر بہت کم، مما، اس سے تحسنون، جو تم بیج ڈالنے کے لیے رکھو گے، بیج ڈالنے کے لیے رکھو گے. ثم یاتی من بعد ذالک عام، عامی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تعبیر دی کہ تزرعون سبع سنین دابہ کا کیا مطلب؟ خوب. تم خوب کھیتی باڑی کرو گے 7 سال. ان کھیتی باڑی میں بہت غلہ جمع ہو جائے گا نا، وہ جو بہت غلہ ہے 7 سالوں میں. یہ موٹی گائے ہیں، کیونکہ قحط کا اثر پڑتا ہے مویشیوں پر اور کھیتیوں پر، اس لیے خواب میں بھی مویشی اور کھیتیاں نظر آئیں. قحط آنے والا تھا، قحط سے عموماً متاثر جانور ہوتے ہیں اور کھیتیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے تعبیر بھی اس کے مطابق ہے. تزرعون سبع سنین ہو گیا. فما حسدتم، یہ تعبیر نہیں ہے، یہ فما حسدتم تدبیر ہے. فرمایا کہ جو تم کاٹو چھوڑ دو ان کو اس کے سنبل میں، تاکہ گھن نہ لگ جائے. 7 سال تک آپ کو پتہ نہیں پتا ہے یا نہیں، یہ گندم وغیرہ یا اس کو اگر لمبا عرصہ رکھ دیا جائے تو اس کو گھن کا کیڑا لگ جاتا ہے، لیکن اگر یہ سٹوں میں رہے تو محفوظ رہتی ہے. اس لیے کہا کہ الا قلیلا، تھوڑا سا نکالو، مما تاکلون. پھر آئیں گے 7 سخت سال، وہ کھائیں گے ما قدمتم لہن، جن کے لیے تم نے آگے کیا ہوگا، مگر بہت تھوڑے، اس سے کہ تم محفوظ رکھو گے بیج ڈالنے کو. ثم یاتی، کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. 7 سال خوب کھیتیوں والے اور 7 سال خوب شدید شداد قحط والے. پھر آئے گا ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئے گا بعد اس کے، عام، 1 سال، فیہ یغاث الناس، 1 سال. یہ کون سا سال ہے؟ 15واں سال. ثم یاتی، آئے گا من بعد ذالک، بعد اس کے، عام، 1 سال، فیہ یغاث الناس، اس میں یغاث کے 2 معنی ہیں. یغاث یا تو المصدر من الغیث،
یغاث مصدر ہے غیث سے، یا المصدر من الغوث، یغاث غیث سے مصدر ہو تو غیث کا معنی ہوتا ہے بارش، مطلب کیا ہوگا؟ پھر آئے گا بعد ان 14 سالوں کے آمن، ایک سال یعنی 15واں، فی یغاث الناس، اس میں خوب بارشیں برسائی جائیں گی، بارش برسائے جائیں گے لوگ، یعنی خوب بارشیں ہوں گی۔ اور دوسرا اگر غوث سے ہو تو پھر معنی ہوگا یغاث الناس، اس عام میں فریاد رسی کیے جائیں گے لوگ، لوگوں کی فریاد قبول کی جائے گی، مطلب ہے فراخی ہوگی، فریاد رسی کیے جائیں گے، مراد کیا ہے؟ فراخی ہوگی، خوب ان کو کھیتیاں باڑیاں وغیرہ یہ ملیں گی۔ یغاث الناس وفیہ یاسرون، اور اس عام میں یاسرون انگور نچوڑتے ہوں گے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ انگور ہوں گے تو ان کو کشید کر کے شراب بنائیں گے، یاسرون کا یہ مطلب ہے۔ ہاں بھائی، تو کیا کہہ رہا ہوں؟ ثم یاتی من بعد ذالک عام، یہ سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ قرآن پاک کی عجیب بلاغت بھی ہے، سنین اوپر ذکر کیا، سنا بھی سال کو کہتے ہیں، عام بھی سال کو، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ سنین پہلے بھی پڑھا ہے، وہ قحط شدہ اور تنگی والے سال کو کہتے ہیں، اور عام فراخی والے سال کو۔ پہلے لفظ سنین کا ذکر کیا، بعد میں عام کا۔ تو قرآن اپنے لفظوں سے بھی مسئلہ سمجھاتا ہے کہ پہلے جو سنین ہے تو سخت قحط والے ہیں، اور جو العام ہے، عام کا مطلب ہے وسعت اور فراخی والے، لفظ بھی جہاں پر عام کا ذکر کر دیا اور اوپر سنین کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر بات کی ہے کہ یہ ثم یاتی جو ہے یہ خواب کا تتمہ ہے یا خواب سے ہٹ کر مستقل وہی ہے؟ اس میں مفسرین نے بات کی، ثم یاتی من بعد ذالک، اس میں کہ یہ خواب کا تتمہ ہے یا مستقل وہی ہے؟ کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ اطلاع ہے مستقل بالواحد، مستقل اس کی وہی ہوئی، یہ خواب کا تتمہ نہیں۔ خواب اتنا ختم ہو گیا کہ 7 قحط کے سال ہوں گے سخت قسم کے، اور 7 فراخی کے سال ہوں گے، فراخی کے سالوں میں جتنا تم غلہ جمع کرو گے، جو قحط والے سال ہیں ان میں وہ غلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہی تعبیر ہے 7 سبز ٹہنیاں، وہ سبز ٹہنیاں وہی فراخی والے سال، 7 موٹی گائیں وہی فراخی والے سال، اور 7 دبلی اور 7 خشک، یہ خشک ٹہنیاں، یہ تعبیر ہیں خشکی والے سال اور قحط والے سال جا ختم ہو گیا۔ اور ثم یاتی یہ کیا ہے؟ مستقل وہی، یہ لکھا ہوا نہیں آپ کے پاس؟ لکھا ہے ثم یاتی، کیوں پر لکھا ہے؟ معجزہ یوسفیہ ھذا بالوحی از ابن عباس وقتادہ وہو الظاہر اضرو المعانی، یہاں پر بھی مولوی عمر نے ڈنڈی ماری ہے۔ مولوی عمر اشربی نے کہا تم کہتے ہو بارش کا علم کسی کو نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام 15 سال ہونے والی بارش بتا رہے، عالم الغیب تھے کہ نہیں تھے؟ 15 سال بعد میں ہونے والی بارش بتا رہے، تم کہتے ہو پتہ کوئی۔ ہم کہتے مولوی عمر ڈنگور تھا، جبل تھا، جہاں پر تو ابن عباس قتادہ تو کہتے ہیں یہ وہی تھی، وہی ٹھیک ہے، یہ بھی
لیکن اگر غور کریں تو قرآن کے اندر بھی مسئلہ حل ہے. جب 7 سال قحط کے 7 سال فراخی کے ہوں گے، پھر ان کے بعد 7 سال کس کے ہوں گے؟ قحط کے. اب ظاہر بات ہے اگر بارشیں نہ پڑیں تو قحط ختم ہو جائے گا. جب قحط کے سال ہی 7 ہیں تو اب 15ویں سال اگر بارش پڑے گی تو قحط ختم ہوگا. اگر بارش 15ویں سال بھی نہ پڑے تو پھر تو 7 سال قحط کے نہیں بنتے. پھر تو قحط جہاں تک بارش نہ پڑے گی چلتا جائے گا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اندر دیکھو قرآن میں حضرت نے خواب کی تعبیر کیا بتائی کہ 7 سال ہوں گے نا قحط کے. اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ 7 سال قحط کے بنتے ہی تب ہیں کہ 15ویں سال بارش ہو. اگر 15ویں سال بارشیں نہ ہوں تو پھر تو قحط لمبا ہوگا، پھر 7 سال کیسے بنے گا؟ یہ خود قرآن سے بھی ثابت ہے، خود خواب کے تتمہ ہونا اور کیا کے قرآن سے، اور وہی والی بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی. دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں کہ اصل تقاضا بھی 7 سال قحط کا یہی تھا کہ 15ویں سال بارش ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بذریعہ وحی کے حضرت کو بتا بھی دیا. ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد عام فیہ یغاث الناس، اس میں اوپر فریاد رسی کیے جائیں گے لوگ، فراخی ہوگی. وفیہ یاسرون، اتنی کثرت سے ہوں گے فصلیں کہ ان میں انگور نچوڑیں گے. وقال الملک، بس اندماج ہے. کیا مطلب؟ سارا ما سارا. اندماج کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک غیر مقصودی مضامین کو حذف کر دیتا ہے. اندماج کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک غیر مقصودی مضامین کو حذف کر دیتا ہے. جتنے غیر مقصودی مضامین ہیں وہ ختم ہو گئے. اب وہ تعبیر لے کے آیا بادشاہ کے پاس، اس کو تعبیر بتائی. اب تعبیر سننے کے بعد قال الملک کو کہا بادشاہ نے، لے آؤ اس کو، اس آدمی کو میرے پاس. بادشاہ تھا، اس نے جب سنا نا بڑا متاثر ہوا. کہتا ہے کہ اتنا سمجھدار آدمی جیل میں پڑا ہے، اس کو فوراً جیل سے نکال کے میرے پاس لاؤ. اتنا کام کا آدمی پڑا ہے. جی فلما جاءہ، بس جب آ گیا حضرت کے پاس قاصد الرسول، قاصد آیا. یہ قاصد کون تھا؟ وہ صاحب الذی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آگے، نظر آتا ہے نہیں آتا؟ میں کسی کے پاس صاف لکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پھر بتا دیتا ہوں. یہ بوئی صاحب ہے، بوئی ساتھی تو پہلے کیا تھا، وہ ہے. بادشاہ نے اس کو بھیجا کہ ایسے آدمی کو جیل سے نکال کر میرے پاس لاؤ. اور جس وقت آ گیا حضرت کے پاس الرسول، قال ارجع الی ربک، کہا کہ لوٹ جا اپنے سید کے پاس، آقا کے پاس. پس آل ہو، پس سوال کر اس سے، پوچھ اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان زنانیوں کا، اللاتی قطعنا ایدیہن، جنہوں نے کاٹے تھے ہاتھ اپنے. ان ربی بے قیدہن علیم، بے شک رب میرا ان کے مکروں کو
جاننے والا ہے، بے قید ہن علیم۔ قال بس جہاں پر بحث ہے فلما جاءہ الرسول، جب آ گئے حضرت کے پاس قاصد بادشاہ کا پیغام لے کر کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے، جیل سے آپ کی رہائی ہو رہی ہے، حضرت نے فرمایا ارجع، واپس چلا جا بادشاہ کے پاس، پہلے ایک کیس ہے پرانا، اس کی تفتیش اور تحقیق ضروری ہے۔ بادشاہ سے ذرا پوچھ تفتیش کر کہ وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے قطعنا ایدیہن، ان کی ذرا تحقیق کرے کہ ان کا کیا حال ہے۔ ان ربی بقیدہن علیم، یہاں پر یہ سوال ہے کہ جب قاصد آ گیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ خود تو سفارش کرا رہے تھے۔ او بزرگوں، اذکر، وہاں پر تو خود سفارش کرا رہے ہیں، اور اب جب بادشاہ نے کہا کہ اس کو جیل سے لے آؤ تو حضرت نے کہا میں نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھ لو، یہاں پر بہت بڑا اصول قرآن بیان کر رہا ہے، بہت بڑا اصول۔ حضرت نے مسئلہ بیان کرنا تھا، نبی تھے، اور اگر دائی کی دعوت قبول کر کے جیل سے باہر آ جاتے تو عوام میں شکوک و شبہات ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ عوام یہ سمجھتی کہ قصور تو تھا یوسف کا، لیکن بادشاہ خواب سے متاثر ہو کر بادشاہ نے اسے جیل سے رہا کر دیا، اس لیے عوام میں مسئلہ صاف نہ ہوتا۔ اور جب تک مسئلہ بیان کرنے والے کا کریکٹر صاف نہ ہو، کردار صاف نہ ہو، اس وقت تک تبلیغ بے اثر ہوتی ہے، اس کے مسئلے کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ مجھ پر جو الزام ہے اس الزام کی تحقیق ہونی چاہیے، اور میں اگر ویسے چلا جاؤں تو پھر دعوت کا اثر نہیں ہوگا، لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات باقی رہ جائیں گے۔ جہاں دو مسئلے آپ کے لیے پتہ چلے کہ جو آدمی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہو وہ معاشرے میں، اپنے ماحول میں اپنے کریکٹر اور کردار کو خوب صاف رکھے۔ اگر کریکٹر داغدار ہو گیا پھر مسئلہ بیان نہیں ہوگا۔ تو سمجھ رہے ہو بزرگوں کے نہیں؟ ہاں، جو مولوی ہو مسجد میں رہے تو اپنے ماحول کو بالکل صاف ستھرا رکھے، بالخصوص عوام کے سامنے۔ عوام کے ساتھ جب تعلق ہو تو ایک تو اس کا معاملہ ہے نا اللہ کے ساتھ، وہ تجھے جانے اللہ جانے، اور ایک معاملہ ہے عوام کے ساتھ۔ تو عوام کے سامنے اپنے کردار کو صاف رکھنا، جتنا پاکیزہ کردار ہوگا، اونچا درجے کا کردار ہوگا، لوگ اتنے مسئلہ قبول کریں گے۔ لیکن اگر لوگوں کو یہ پتا ہوا کہ یہ مولوی صاحب بھی ہوٹل کے پر بیٹھ کے کرکٹ کا میچ دیکھتا ہے، ٹی وی پر مقتدیوں کے ساتھ فلمیں دیکھتا ہے، اور اس مولوی صاحب کے موبائل میں بھی ڈرامے اور کئی قسم کے کنجر اور کئی پر کنجر، ایک کنجر ہوتا ہے ایک پر کنجر جس نے موبائل میں رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ مولوی صاحب بھی کبھی کبھی دل پشوری کے لیے گلی پر جا کے نظارہ بھی کرتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، بھوکے بلے کی طرح حضرت صاحب بھی وہاں پھرتے ہیں۔ اب اگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں، دعوت کا کوئی اثر نہیں، تو حضرت یوسف صفائی پیش کر رہے ہیں، اور صفائی بھی اعلیٰ قسم کی، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا
حضرت یوسف چلے آتے بادشاہ کے دربار میں اور آ کر تفتیش کرتے، کہتے عورتوں کو بلا لو، میرے سامنے بلاؤ۔ تو ایک تفتیش ہوتی ہے سامنے اور ایک ہوتی ہے پیٹھ پیچھے۔ تو زیادہ بہتر کیا چیز ہوتی ہے؟ پیٹھ۔ ہو سکتا ہے سامنے آ کے اگلا شرمندہ ہو جائے، تو ایک ہوتے ہے پیٹھ پیچھے کی صفائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اعلیٰ طریقہ اختیار کیا۔ یہ کر سکتے تھے کہ آپ آئیں دربار میں اور آپ کے سامنے یہ تحقیق و تفتیش ہو، لیکن یہ نہیں کیا۔ فرمایا میں اس وقت تک نہیں آتا جب تک غائبانہ اس کیس کی تحقیق نہیں ہو جاتی۔ بہت بڑی بات ہے کہ بادشاہ میری غیبت میں پوچھے عورتوں سے، تحقیق کرے کہ کیا مسئلہ تھا، کوئی میرا قصور تھا یا ان کا۔ یہ اسی طرح دوسری بات، آپ پر جتنے الزامات لگے ہیں، آدمی پر جب الزام ہو تو قرآن اصول بیان کر رہا ہے کہ ان الزاموں کا جواب دیں۔ آپ پر الزامات کچھ لگے ہیں یا نہیں لگے؟ کوئی بھی نہیں لگے۔ آپ پر اتنے الزام لگے ہیں، کسی ڈاکو پر بھی نہیں لگے۔ آپ کو کہتے ہیں لوگ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ الزام ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ حیات النبی کو نہیں مانتے، وہاں مصر کی عورتیں تھیں، یہ ان کی اولاد ہے، یہ وہی الزامات لگاتی ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ پر بھی جب وہی الزام لگے جو یوسف پر لگا، ہر ایک کا الزام اور ہوگا، لیکن نفس الزام تو ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ حیات النبی کے منکر ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ عذاب قبر کے منکر ہیں، کوئی کہتے ہیں معجزات کے منکر ہیں، کوئی کہتے ہیں کرامات کے منکر ہیں۔ لوگوں نے آپ کو بھی ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ دوسرے فرقوں میں جائیں اور اپنی تصویر جا کے ملاحظہ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ اپنی شکل سے بھی ڈریں ان لوگوں نے جو آپ کی تصویر رکھی ہوئی ہے۔ اور جتنے الزام تم پر ہیں کسی پر بھی نہیں، مماتی، وہابی، منکر، پتھری۔ اور ہمارے ایریا میں ایک حکیم صاحب ہیں، ہم ان کے پاس جاتے تو وہ کہتا مجھے پتھری، جب میں جاتا تو وہ کہتا پتھری آ گیا۔ اور وہ حکیم ایسا ہے کہ اگر 1,00,000 کھوتا اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک حکیم بنے گا، ایسا چبل ہے۔ تو بہرحال ایک دن مجھے کہتا ہے پتھری، مجھے بھی ایسا خیال آ گیا۔ میں نے کہا یار پتھر تو کچھ کام کے ہوتے ہیں، تم ہو ربڑی، اور ربڑ کا کام ہوتا ہے وہ خاندانی منصوبہ بندی والے استعمال کرواتے ہیں، اس کا محل وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پتھر تو پھر بھی کوئی نہ کوئی صحیح جگہ پہ لگ جاتا ہے، لیکن جو ربڑ ہوتا ہے اس کا محل استعمال ٹھیک نہیں، اور تم وہ ربڑی ہو۔ اس کے بعد اس نے کبھی مجھے پتھری نہیں کہا۔ ہاں، کبھی کہتے ہیں پتھری، کبھی مماتی، کبھی عذاب و ثواب قبر کے منکر، کبھی نبی کے گستاخ، کبھی اولیاء اللہ کے گستاخ، کبھی کچھ۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب الزام ہوں تو صوفی نہیں بننا، ان الزاموں کا جواب دینا ہے، اپنی صفائی پیش کرنی ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ نیند کے ساتھ جی کیا ہے؟ ابھی تھوڑے سوئے ہو، اب تو نیند کو بھی تنگ ہو جانا چاہیے آپ سے۔ ہاں بھائی چلو، بہرحال فَاسْأَلْهُمْ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں ہوتا نا یوسف کی جگہ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِي، تو میں دائی کی بات کو قبول کرتا۔ حدیث میں ہے کہ میں چلا جاتا۔ اگر میں ہوتا حضرت یوسف کی جگہ پر تو لَأَجَبْتُ الدَّاعِي، میں دائی کی دعوت کو قبول کرتا
اور چلا جاتا، اس پر بڑا اشکال ہوا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کئی قسم کے اشکال ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا تو چلا جاتا، اس کا مطلب ہے عزم یوسفی یہ زیادہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے عزم سے، اور آپ کا عزم کم درجے کا ہے۔ یہاں محدثین بھی پریشان ہوئے اس حدیث پر، لیکن یاد رکھو پریشانی کوئی نہیں ہے، یہاں مطلب بیان کرنا ہے بطور مبالغہ کے استقامت یوسفی۔ اس حدیث میں مقصود کیا بیان کرنا ہے؟ استقامت یوسفی، اور یہ بطور محاورہ کے مبالغتاً تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کوئی طالب علم ہو، وہ کوئی اچھا سوال کا جواب دینا یا تقریر کرے اچھی، اب اس کا حوصلہ افزائی کیسے ہوتی ہے؟ استاد کہتا ہے کہ آج اس نے ایسی تقریر کی کہ میں بھی نہیں کر سکتا، اس نے ایسی تقریر کی کہ میں بھی ایسی تقریر نہیں کر سکتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ مجھ سے بڑا مولوی بن گیا ہے ایک دن میں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے تقریر بڑی اچھی کی ہے، اس کے حوصلہ دینا اور داد دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا آدمی بچہ کوئی کام کرے، اس کا حوصلہ کیا ہوتا ہے؟ آ جاتا ہے کہ اس بچہ ہو کر اس نے جو کام کیا ہے وہ ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اس سے اچھا کر لیں گے۔ لیکن اس تعبیر میں کیا ہے؟ اس کی مدح بیان کرنا مقصود ہے۔ جہاں نبی پاک نے جو فرمایا لا عجبت الدائی، جہاں یہ نہیں بیان کیا کہ حضرت یوسف کا حوصلہ مجھ سے زیادہ ہے اور میرا کم نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا مقصد ہے حضرت یوسف کی استقامت کی مدح کرنا بطور مبالغہ کے، کہ اگر میں ہوتا تب بھی دعوت کو قبول کر لیتا، لیکن واہ یوسف تیری کتنی بڑی استقامت تھی کہ بلانے والا آ بھی گیا لیکن تو نے دعوت کو قبول نہیں کیا صفائی سے پہلے۔ جہاں پر نقص عزم محمدی میں نہیں ہے بلکہ مدح استقامت یوسفی کا بیان ہے، اس لیے اس حدیث پر لا اشکال۔ دیکھو جی، فَاسْأَلُوا ہو گیا، وَمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي، مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي کیا حال ہے ان رنوں کا، عورتوں کا، قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، معلوم ہوتا ہے مشہور تھی، جنہوں نے ہاتھ زخمی کیے تھے۔ عورتوں والی بات چھپتی تو نہیں ہے، پورے مصر میں گونجی ہوگی۔ اِنَّ ربی بے قیدہن، بے شک رب میرا ان کے مکروں کے ساتھ علیم، جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے بلا لیا، تمام بزرگات تشریف لے آئیں، عورتوں کی جمع۔ ما خطبکن، ما خطبکن مستورات والی جماعت آئی بھائی۔ قال ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا؟ بادشاہ کا ذرا سوال کا انداز دیکھنا ہے، ان کا جواب ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا؟ اذ رابطن یوسفا، سبحان اللہ، بادشاہ نے یہ نہیں سوال کیا کہ یوسف نے تمہیں پھسلانا چاہیا یا تم نے یوسف کو، یہ سوال نہیں ہے۔ اندر دیکھو بھئی، سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم نے چھیڑ خانی کی یا یوسف علیہ السلام نے تمہارے ساتھ چھیڑا، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سوال نہیں۔ سوال ذرا دیکھو، بادشاہ کہتا ہے کیا حال تھا تمہارا؟ اذ رابطن یوسفا، جب تم نے پھسلانا چاہیا یوسف کو اس کے نفس سے، اس وقت تمہارا کیا حال تھا؟ کیا مطلب؟ یہ بات تو پکی ہے کہ بے ایمانی تمہاری تھی اور تم یوسف کو پھسلانا چاہتی تھی، یوسف تو نہیں پھسلانا چاہتے تھے، قصور تمہارا، یہ تو پکا ہے۔ لیکن سوال کی طرز یہ ہے کہ جب تم ساری اکٹھی ہو کر، مصر کا پورا حسن اکٹھا ہو کر یوسف علیہ السلام کو دعوت دے رہی تھی، تو اس وقت
ما خطبکنا، اس وقت تمہارا کیا حال ہے، کیا سمجھتی ہو کہ یوسف علیہ السلام کا بھی کچھ میلان ہوا تھا تمہاری طرف؟ بزرگوں، یوسف علیہ السلام کا بھی کچھ میلان تمہاری طرف، دعوت تو تم دے رہی تھی، یہ تو پکی بات ہے، لیکن سوال یہ نہیں کہ دعوت کس نے دی، چھیڑخانی کس نے کی، سوال یہ ہے کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی اس وقت ان کا بھی کچھ نہ کچھ میلان تمہاری طرف تھا یا نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بہت نازک سوال ہے۔ جیسا صوفی آدمی بھی ہو نا بزرگوں، نیک آدمی ہو، امام مسجد ہو، جتنا بھی، اور جب ایک دفعہ اس کو لڑکی آواز دے تو تھوڑا سا تو قدم ڈھیلے پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے؟ رفتار میں تھوڑا سا تو فرق آتا ہے، اور وہ آواز جب کانوں سے پیاری پیاری آواز ٹکراتی ہے اور پھر دعوت بھی ہو تو چاہے جتنا متقی بھی ہو نا، ایک دفعہ تقوی میں زلزلہ ضرور آتا ہے، چاہے پھر آگے بھاگ بھی جائے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ اس کے قدم ڈگمگاتے ضرور ہیں، جتنا بڑا بابا بھی ہو۔ لیکن اس نے پوچھا کیا؟ ما خطبکنا او حال وجدتنا منہ میلن الی انفسکن، کیا پایا تم نے کوئی میلان طرف اپنے نفسوں کے، یعنی یوسف علیہ السلام کا بھی کچھ میلان، کچھ تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا ہو، یا تھوڑی سی نظر کی ہو، یا چوری چوری اس طرح دیکھا ہو، کوئی تھوڑا سا میلان، جتنا بھی کوئی حصہ اس کا؟ انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ، سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے نا عصمت انبیاء کی۔ قلنا، کہا انہوں نے، حاشا للہ، سبحان اللہ، ما علمنا علیہ من سوء۔ آپ کی ان روایتوں سے تو یہ عورتیں اچھی رہ گئی جو کہتی ہیں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گئے تھے، یہ کیا کہتی ہیں؟ ما علمنا، ہم نہیں جانتی، علیہ من سوء، حضرت یوسف علیہ السلام پر، من سوء، یہ سوء نکرہ تحت النفی، ہم نہیں جانتی یوسف علیہ السلام پر من سوء، مچھر کے پر کے کروڑویں حصے جتنی بھی برائی، من سوء، ذرا برابر بھی ہم ان کا میلان نہیں جانتی، ذرا برابر بھی، بالکل معمولی سا بھی یوسف کے قدم ڈگمگائے ہوں، ما علمنا، ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، من سوء۔ اب آئی محترمہ، یہاں پر سوال ہے کہ پہلے محترمہ کا نام نہیں لیا حضرت یوسف نے، وہ حضرت بی بی زلیخا کا نام نہیں لیا، عورتوں کا نام لیا۔ اس کی بھی دو وجہ ہیں، دو جواب ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ زلیخا بیچاری کا نام نہیں لیا، ان کی نمک کھا چکے تھے، وہ بظاہر مالکہ بنی ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے حیاءً ان کا نام نہیں لیا کہ چلو چھوڑو بزرگ ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے مفسرین نے جو لکھی کہ زلیخا کا نام اس لیے نہیں لیا کہ اس پر اعتماد بھی اتنا نہیں تھا، کیونکہ پہلے ایک دفعہ اس نے جھوٹ بولا تھا نا، تو کیا پتا اب پھر جھوٹ بولتی، تو اس لیے اس کا اعتبار نہیں تھا۔ ایک دفعہ جب اعتبار چلا جائے تو بار بار نہیں آتا، اعتماد ایک دفعہ ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے جھوٹ بول دیا تھا، اب اس کا کیا اعتبار، کیا پتا بادشاہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے، اس لیے بزرگا کا نام نہیں لیا۔ اب آئی بزرگا، قالت امرأۃ العزیز، یہ بھی ساتھ گئی ہوئی تھی، وہ عورتوں کے مجمع میں تھی۔ اس نے کہا الآن حس الحق، اے ہن رڑے تے چڑھ گیا حق، حس الحق، بالکل
ہاں پنجابی معنی کے کر سو ہن ہس حاصل حق کو رڑے تے چڑھ گئے حق چٹے دوپہر سے آ گئے حق الان ہس حاصل حق اب حق خوب کھل گیا صحیح حال اب خوب کھل گیا اب اخفا بیکار ہے اس لیے آگے بڑھ کے کہتی ہے آنا رابطہ عن نفسہ آنا رابطہ میں نے پھسلانا چاہا تھا اس کے نفس سے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ یوسف البتہ الصادقین سچوں میں سے ہے کس قول میں ہے یا رابطت نی یا اپنے احوال اور سب اقوال میں سچوں سے ہے حال کا بھی سچا اور قول کا بھی سچا یا نیچے لکھا ہے فی قولی ہے یا رابطتنی وہ جو رابطتنی کہا میرے بارے میں وہ سچا ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب یہ اس لیے تاکہ جان لے کہ نہیں میں نے خیانت کی لم اخنہ یہ ذالکہ کے نیچے کیا لکھا ہے کالا مجھے بولو کالا یوسف اب یہ ذالکہ کا لے جالما کہ عبارت لے کر وہ آگے تک جا رہی ہے انا ربی غفور الرحیم تک جہاں تک جا رہی ہے اس عبارت کا قائل کون ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خوب زور لگایا کہ اس عبارت کا قائل جو ہے یہ زلیخہ ہے یہ مقولہ ہے زلیخہ کا امراۃ العزیز کا اس پر ابن کثیر نے بھی کیونکہ متاثر ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ابن کثیر نے بھی اس پر زور دیا اور امام ابن تیمیہ نے تو خوب زور دیا اس سے مراد کون ہے ذالک کا مقولہ کس کا ہے زلیخہ کا لیکن صاف بات یہ ہے کہ زلیخہ کسی مدرسے کی فارغہ نہیں تھی آگے جو کلام آ رہا ہے یہ کلام بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑے ذی علم آدمی کا مقولہ ہے آگے جو کلام آ رہا ہے وہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ان ربی غفور یہ کلام بتا رہا ہے بالکل صاف کہ یہ مقولہ یوسف کا ہے امام ابن تیمیہ بھی زور لگا رہے ہیں کہ یہ زلیخہ کا کلام ہے لیکن یہ کلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ زلیخہ کا قول ہو یہ قول کس کا ہے حضرت یوسف کا اب معنی سمجھو ذالکہ یہ تفتیش اور اہتمام ذالک تثبیت و تشہیر لظہور البراءۃ حضرت یوسف نے کہا کہ یہ جو میں نے اہتمام کرایا کون سا اہتمام فاسألہ ما بال یہ جو میں نے تفتیش کرائی کیس دوبارہ کھلوایا اور اس کیس کی تحقیق کرائی کیوں لے یعلم تاکہ یقین کر لے کون عزیز مصر لے یعلم تاکہ عزیز مصر کا یقین کر لے انی لم اخنہ بالغیب اس بات کا کہ میں نے نہیں خیانت کی عزیز کی بالغیب بن دیکھے یعنی اس کی پیٹھ پیچھے وَأَنَّ اللَّهَ اور زلیخہ کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نہیں چلنے دیتا قید خائنین کا خیانت کرنے والوں کا چنانچہ زلیخہ نے مکر کیا تو کیسی خراب ہوئی تو اللہ پاک مکریلے آدمی کے مکر کو نہیں چلنے دیتا جس کو بھی پتہ چل جائے یہ وما ابرئ اب جہاں عجب پیدا ہو رہا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کی جب نزاعت ثابت ہوئی اور پھر کہا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ لم اکن میں نے کوئی خیانت نہیں کی تو اس میں عجب کا اعتبار تھا
اس عجب کو دور کرنے کے لیے، رفع عجب کے لیے کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، اور میں نہیں بری سمجھتا اپنے نفس کو، نہیں طہارت بیان کرتا اپنے نفس کی، کیونکہ نفس من حیث النفس لامارۃ بالسوء۔ او بزرگوں اندر خیال کرو، اندر سوئی ہوئی قوم، وما ابرئ نفسی کا کیا معنی ہے؟ اور نہیں بری سمجھتا میں اپنے نفس کو، کیونکہ نفس من حیث النفس لامارۃ بالسوء، وہ حکم کرنے والا ہے بالسوء، برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر ما بمعنی من ہے، مگر وہ آدمی جس پر رحم کر دے رب میرا، فعصمہ، اور اس کو معصوم بنا دے اور سو کا مادہ نہ رکھے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک رب میرا بہت معاف کرنے والا، امارہ کو غفور ہے بات توبہ کے، رحیم ہے مطمئنہ کے لیے، غفور ہے لوامہ کے لیے۔ وقال الملک، تو کیا خلاصہ نکلا کہ کالا، یہ آیت سمجھ لو صحیح، ذالک، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تفتیش، کون سی تفتیش بھائی؟ فاسألہ ما بال النسوہ میں جو تحقیق اور تفتیش ہوئی، یہ اس لیے میں نے کروائی کہ عزیز مصر کو پتا چل جائے انی لم اخنہ، کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی پیٹھ پیچھے۔ وہ جب اس کی بیوی نے مجھے دعوت دی تھی گناہ کی، تو میں اگر زنا کرتا تو خیانت تھی، لیکن میں نے یہ خیانت نہیں کی۔ اور ان اللہ، یہ دوسری بات تاکہ پتہ چل جائے کہ خائنین کا اللہ مکر نہیں چلنے دیتا، اور خائنین دیکھو زلیخا نے خیانت کرنا چاہی تو کیسی خراب ہوئی، آج اپنے منہ سے کہتی ہے انا رابط تو ہوں، خود مان گئی تو بہت خراب ہوئی۔ اسی طرح خائن لوگ خراب ہوتے ہیں۔ آگے وما ابرئ کیوں ذکر کیا؟ میں نے آپ کو بتایا انی لم اخن ہو، انی لم اخن ہو، یہ اس سے عجب پیدا ہو رہا تھا۔ انبیاء کی شان بہت رفیع ہوتی ہے کہ جب میں نے خیانت نہیں کی تو اس کا مطلب میرا کوئی بڑا کمال ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، میرا یہ کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں نہیں بری کرتا اپنے نفس کو، کیونکہ ان النفس، اس لیے کہ نفس من حیث النفس، جو بھی نفس ہو تو وہ حکم کرنے والا ہے برائی کا، بڑا حکم کرنے والا ہے۔ ہاں، نفس کے اندر یہ مادہ ہے، چاہے جو نفس بھی ہو۔ ہاں، نبی کا نفس جو ہے وہ من حیث النبوت ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ورنہ من حیث النفس کوئی بھی ہے، امارۃ بالسوء الا ما رحم، مگر جس پر رحم کرے رب میرا، فاطمہ اس کو بچا لے۔ بھائی اندر دیکھو، اندر نفس تو حکم کرتا ہے برائی کا، اب آگے اللہ کی رحمت آ جائے تو ارتکاب برائی سے آدمی بچ جائے، ارتکاب برائی سے آدمی بچ جائے۔ یا نفس کی تین قسموں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک نفس ہے امارہ، نفس امارہ فی نفس ہی نفس کی شان ہے، اور عموماً یہ کافر کا ہوتا ہے۔ امارہ، امارہ مبالغہ ہے، بار بار برائی کا حکم کرنے والا۔ اور دوسرا نفس ہے لوامہ، نفس لوامہ ہے مومنین گناہ گاروں کا، گناہ کرتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، ارمان لگتا ہے کہ نہیں گناہ کرنے پر؟ گناہ جب آدمی کرتا ہے تو کیا لگتا ہے؟ ارمان، اور نفس اس کو ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو، اس کو کہتے ہیں لوامہ۔ اور نفس مطمئنہ یہ انبیاء کے نفوس ہے،
وہ گناہ کرتے ہی نہیں، جب گناہ کرتے ہی نہیں تو ملامت بھی نہیں، ملامت نہیں تو اطمینان ہے، تو یہ نفوس انبیاء ہے، یا تینوں بیان کیے۔ ہاں وہ ٹیکس لے والا ملا سو رہا ہے، جو سو رہا ہو تو 4 لگانے کی اجازت ہے، 4 چوکا بھی لگا سکتے ہو، چھکا بھی۔ ہاں بھائی، اور عبد الرحمان ہو تو پھر صرف 1، اور وہ بھی آرام سے، اگر 1 اس نے رکھی تو امید تو ہے اٹھے گئی نہیں۔ بابا کا تھا۔ ہاں بھائی، اب دیکھو جہاں پر نفس امارہ کا ذکر آ گیا اور نفس لوامہ کا کہاں پر غفور میں اشارہ کیا، اور نفس مطمئنہ پر اشارہ ہے رحیم سے، تو سمجھ گئے میری بات یا نہیں؟ اب یہ بہترین تقریر زلیخا جیسی عورت کر سکتی ہے؟ اتنی زبردست تقریر ہے، یہ حضرت یوسف کی تقریر ہے، یہ زلیخا کی نہیں۔ اور جنہوں نے کہا کہ یہ زلیخا نے تقریر کی تو ان کی بھی سن لو۔ زلیخا نے کہا ذالک لیعلما، یہ اس لیے کیا تھا کہ یوسف کو پتہ چل جائے انی لم اکن بالغیب، کہ میں نے نہیں خیانت کی پیٹھ پیچھے۔ جب بادشاہ نے مجھ سے پوچھا ہے نا انا راودتہ عن نفسہ، تو میں نے صاف کہہ دیا، میں نے جہاں پر بالغیب خیانت نہیں کی، سامنے تو خیانت کی تھی، ما جزاء من ارادہ، وہاں تو میں نے خیانت کی تھی لیکن پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی، صاف صاف بیان دے دیا۔ اور بے شک اللہ نہیں چلنے دیتا مکر خائنین کا، اگر میں خیانت کرتی بھی صحیح تو کامیاب نہ ہوتی۔ ما ابر رہے ہو، زلیخا صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نہیں برات کرتی اپنے نفس کی، کیونکہ نفس تو حکم کرنے والا ہے برائی کا۔ ہاں جس پر اللہ رحم کر دے، رحم کرے ربی رب میرا، اور میرا رب غفور الرحیم ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ بی بی صاحبہ کا کلام کیسے بنتا ہے، سمجھ آئی یہ بات؟ بالکل نہیں بنتا۔ کیا واہ، تو میرا خیال چپ ہی رہے۔ کیا وہ بزرگوں آ گئے ہیں نا، اب آپ نے کوئی گھوڑا بھیجنا ہے؟ لا حول ولا قوة۔ کالا کا کیا معنی ہے کہ حضرت یوسف بعد میں ہے؟ بات بعد میں کی نا، آپ نے یہ کس سے مستمد کیا کہ آئے بھی بعد میں؟ ہاں ہاں، کیا تیرا دماغ صحیح نہیں ہے؟ ذرا پیچھے دیکھنا، سویا ہوا سوال ہے۔ ہاں بھائی چلو ابھی سمجھ آتی ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب ان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ جی قال یوسف، اچھا وقال الملک، کیا لگتا ہے پتہ نہیں ظاہر یہ جملہ حضرت یوسف کا نہیں، کیوں نہیں؟ اس وجہ سے بہت خرابی ہو جائے گی۔ خرابی تیرے دماغ میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ خرابی آگے لکھی نہیں ہے۔ تیرے یوسف جیل ملی تھی اور وہاں ماں ابھر رہے ہو، اللہ جانے جی، آپ کی مہربانی، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کیا ہے۔ ایسے فضول پرچیاں، تھوڑا سبق چلنے دو، بعد میں پرچیاں دینا۔ ایوہا صدیق، ایوہا کا مرجع کون سا ہے؟ ہاں نامیر تھوڑی پڑھو دوبارہ۔ ہاں بھائی دیکھو، فضول پرچیاں دینے کی ضرورت نہیں، ابھی سبق بہت ہے، سبق کو آگے چلنے دو۔ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ مقولہ یوسف نہ مانے، مقولہ زلیخا مان لیں تو ہمارا آپ سے تو کوئی لڑائی نہیں۔ میں نے کہا دونوں قول ہے،
او بزرگوں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں نے آپ کو کیا کہا کہ بعض نے اس کو مقولہ زلیخا بنایا اور بعض نے مقولہ یوسف بنایا، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مقولہ زلیخا مانتے رہیں۔ ویسے بھی زنانیوں کی زیادہ رعایت رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کرتے۔ ہاں بہرحال فضول پرچی لکھنے کی ضرورت نہیں، ہاں کسی کو زیادہ اشکال ہو تو بعد میں بھی میں ادھر ہوتا ہوں، پوچھ لیں۔ ذالک لجعلم انی لم اکن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ نہیں چلنے دیتا قید خائنین کی۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، کونی بہی، لاؤ اس کو میرے پاس، استخلص ہو لے نفسی۔ اس پر بزرگ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے بعد میں بلایا، اس میں تو بات کیا ہے، بادشاہ پہلے بلائے جا بعد میں۔ مقولہ یوسف لازمی نہیں کہ بادشاہ کے سامنے ہو یا بادشاہ کو یہ بتانا مقصود ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ اور نمبر دو، دوسری بات یہ بھی ہے کہ مقولہ یوسف کی تقدیم و تاخیر کی کوئی ایک حرف بھی جہاں نہیں۔ جو حضرت یوسف نے یہ بات کب کہی، پہلے کہی بعد میں کہی، قرآن میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تقدیم و تاخیر پر صراحتاً یا اشارتاً دلالت کرتا ہو۔ یہ مقولہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے اور بادشاہ کا پہلے ہو سکتا ہے، یہاں تقدیم و تاخیر میں تو کوئی ایسا لفظ ہے نہیں ترتیب والا۔ ایک دوسرا، مقولہ لازمی نہیں کہ بادشاہ کے سامنے ہی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام آخر بادشاہ کا جو عملہ یا اور ذمہ دار حضرات اب رابطہ ہو گیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے پاس آنے سے پہلے کہہ دیا ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں، بادشاہ کے پاس آنے کے بعد کہا ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں، کیونکہ جہاں پر مقولہ یوسفی کی ترتیب پر کوئی لفظ بھی دال نہیں تقدیم یا تاخیر پر۔ ہاں کچھ سمجھ آئی نہیں؟ قال الملک کو کہا بادشاہ نے کہ تو لے آؤ اس کو، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس، استخلص ہو لنفسی، تاکہ میں خالص کروں اس کو اپنی ذات کے لیے۔ فلما کلمہ، اور جس وقت کلام کیا اس کے ساتھ، قال انک الیوم لدینا مکین، انک الیوم، بے شک تو آج کے دن ہمارے ہاں مکین معزز ہے، امین معتبر۔ بادشاہ پہلے بھی متاثر ہو چکا تھا، لیکن جب حضرت یوسف سے کلام ہوا تو اس وقت اور زیادہ متاثر ہوا۔ اور انک الیوم، کہا کہ بے شک تو آج کے دن ہمارے ہاں مکین، مکان والا یعنی معزز، امین معتبر ہے۔ قال اجعلنی، کہا طلب عہدہ، قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا کہ کر دے مجھ کو خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر۔ ملک مصر مراد ہے، ملک مصر کے خزانوں پر۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں امانتی ہوں، علیم اور جاننے والا ہوں حساب و کتاب کو، علیم۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے جگہ دی حضرت یوسف کو فی الارض، زمین میں، یتبوأ منہا، ٹھکانہ بناتا تھا، منہا اس زمین سے، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتا تھا، نصیب برحمتنا، پہنچاتے ہیں ہم اپنی رحمت کو جس کو چاہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ضائع کرتے ہم محنت دل سے نیکی کرنے والوں کی، ولا اجر الآخرہ، اور بدلہ آخرت کا، خیر، بہت بہتر ہے، للذین آمنوا، واسطے ان کے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون،
اور تھے بچتے کفر اور شرک سے. جہاں پر فلما کلمہ، قرآن نے چھوڑ دیا کہ بادشاہ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو جیل سے لے آئے، وہ کیا ترتیب تھی، اس کو قرآن نے نہیں ذکر کیا، اس کا مقصد ہی نہیں. آگے جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے، بادشاہ نے بادشاہ چیز چلائی کلمہ، اور ظاہر بات ہے زیادہ کلام بھی اسی خواب کے متعلق ہوگا جو مستقبل کی پیشین گوئی بھی تھی اور عام چیز تھی. تو قالا، بادشاہ نے اعلان سرفرازی کرتے ہوئے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین. ایک، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دے. انی حفیظ علیم. جہاں پر اشکال ہے، دو اشکال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو عہدہ طلب کرے اس کو عہدہ مت دو، جو کوئی عہدہ طلب کرے اس کو عہدہ مت دو. ایک، اور دوسرا یہ بھی آیا کہ وہاں کافر حکومت کا عہدہ طلب کرنا، حکومت تو کافر تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں تھا، انہوں نے کیوں خود عہدہ طلب کیا؟ تو اس کا جواب دونوں سوالوں کا ایک ہے، جیسے جدا ہیں اشکالوں کی. سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف بذریعہ وہی مطلع ہو چکے تھے کہ اب جو کاٹ پڑے گا اس میں مخلوق خدا بہت خراب ہوگی، اور وہ کاٹ بھی دور دور تک ہوگا. اب یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اس نظام کو میں خود نہ سنبھالوں تو کوئی دوسرا اس کے لائق بھی نہیں. تو اگر ایسی حالت پیش آ جائے کہ آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا اس چیز کا اہل نہ ہو تو اس وقت وہ اگر عہدہ طلب کرے بھی صحیح، مخلوق خدا کے فائدہ کے لیے یہ جائز ہے، کیونکہ یہ ایک مخصوص واقعہ، مخصوص حالات پیش آنے والے تھے، اور ان حالات سے بغیر حضرت یوسف کے نبٹا نہیں جا سکتا تھا. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ طلب کیا تاکہ مشکل حالات میں مخلوق خدا کو بچایا جا سکے اور لوگوں کا تعاون کیا جا سکے. تو ایسی صورت حال میں اس دونوں چیزوں کا کوئی حرج نہیں، حکومت جیسی بھی ہو یا دوسرا کیا ہے کہ عہدہ خود طلب کر بھی لے، کوئی حرج نہیں. ہاں بھائی، قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا کر دے مجھے خزائن ارض پر وزیر مالیات. انی حفیظ علیم، انی حفیظ بے شک میں امانتی ہوں، علیم امانت والا ہوں. وزیر مالیات کے لیے دو وقت ضروری ہیں، ایک تو حفیظ امانتی ہو، سارا مال خود ہڑپ نہ کر جائے، اور دوسرا علیم سمجھدار ہو، بدو نہ ہو کہ لوگ مر رہے ہوں اور وہ سڑکیں بنا رہا ہو، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور وزیر صاحب روڈ اور موٹر وے بنا رہا ہو. ایسا بدھو بھی نہ ہو، اسے پتا ہو کہ خزانے کو خرچ کہاں کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے. تو فاستی بھی ہو، ساری اپنی ملیں اور کوٹیاں بھی نہ بنا لے. تو امانتی بھی ہوں اور یہ علیم حساب کتاب بھی جانتا ہوں. جہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا انی حفیظ علیم پر، کہ ناواقف کے سامنے اپنے اوصاف کا ذکر کرنا بوقت ضرورت یہ جائز ہے. ناواقف آدمی کے سامنے اپنا اوصاف کا ذکر کرنا بوقت ضرورت یہ جائز ہے. مثلا ایک آدمی عالم ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس کیا علم ہے، وہ اگر بتا دیتا ہے کہ میں فلاں چیز کا عالم ہوں، آپ لوگوں کا فائدہ ہو، تو یہ کہنا جائز ہے. لا تزکوا انفسکم کے زمرہ میں نہیں آتا. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، اس پر عبارت ہے زبردست امام جساس کی، راضی احکام زبردست لکھتا ہے
کہتا ہے فوصف نفسہ بالعلم والحفظ، فوصف نفسہ بالعلم والحفظ وفی ھذا دلالۃ علی انہ جائز للانسان ان یصف نفسہ بالفضل، ان یصف نفسہ بالفضل عند من لا یعرفہ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَحْظُورِ مِنْ تَزْكِيَّةِ النَّفْسِ فَوَصَفَ نَفْسَهُ، پس حضرت نے اپنے آپ کو حفیظ علیم کے ساتھ موصوف کیا، بالعلم والحفظ، وفی ھذا دلالۃ، اس میں دلالت ہے، علی انہ جائز، اس بات پر کہ جائز ہے، للانسان، انسان کے لیے، ان یصف نفسہ، کہ جس کی تعریف کرے اپنے آپ کی، بالفضل، فضیلت کی، عند من لا یعرفہ، اس آدمی کے ہاں جو اس کے فضل کو نہیں جانتا، وانہ لیس من المحظور من تزکیۃ النفس، یہ ممنوع تزکیہ نفس سے نہیں ہے، جو لا تزکوا انفسکم آیا ہے اس کے زمرہ میں یہ چیز نہیں۔ یہ جساس احکام القرآن، اور قرطبی نے بھی عبارت لکھی، قرطبی کے لفظ جساس سے بھی اچھے ہیں، مختصر ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ فرماتے ہیں دلت الآیت علی انہ یجوز، دلت الآیت علی انہ یجوز للانسان ان یصف نفسہ بما فیہ من علم وفضل، دلت الآیت، آیت دلالت کرتی ہے، علی انہ، اوپر اس بات کے کہ یجوز للانسان، جائز ہے انسان کے لیے، ان یصف نفسہ، یہ کہ تعریف کرے اپنے نفس کی یا بیان کرے اپنے نفس کے بارے میں، بما فیہ، وہ چیز جو اس میں ہے، من علم و فضل، علم اور فضل سے، احکام القرآن للقرطبی، کہ اس کی عبارت ہے۔ تو بہرحال انی حفیظ علیم سے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بہت سارا اشکال اٹھ گیا۔ قرآن میں آتا ہے لا تزکوا انفسکم، اپنی تقدیس بیان نہ کرو، تزکیہ، اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر بزرگوں نے اپنی تعریف کی ہے، خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی، آنا سید ولد آدم وغیرہ، اور اسی طرح بِیَدِی لواء الحمد آدم و من دونہ تحت لوائی، اور اسی طرح بعض کے بزرگوں کی بھی اس طرح کے کلمات ہیں، صحابہ کرام کے بھی کلمات ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی کلمات ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ بن گیا، اس میں تفصیل ہے، تزکیۃ النفس میں تفصیل ہے۔ ایک تزکیۃ النفس ہے بطور فخر، عجب کے اور تعلی کے، اپنے اوصاف کو بیان کرنا کہ میں یوں اور میں یوں اور میں یوں، یہ حرام ہے۔ اور ایک تزکیۃ النفس ہے افادہ ناس کے لیے، تاکہ لوگ استفادہ حاصل کریں، جملہ ٹھیک نہیں ہے، استفادہ کریں۔ تو افادۃ الناس کے لیے اگر اپنی تعریف کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے تاکہ طالب علم پڑھیں اور ان کو ترغیب ہو، تو یہ بالکل جائز ہے۔ بلکہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے تقریر بخاری میں تعریف کیا کہ اگر ایک انسان کو اللہ نے کمال دیا ہے اور اس کمال کو وہ چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اور لوگ اس کمال سے استفادہ کے اندر محروم رہ گئے، تو یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اور یہ بھی کتمان قاتمین کی لسٹ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو نعمت دے اس کا اظہار کرے، لیکن فخراً ریاءً، تکبر نہ ہو،
بلکہ مقصد کیا ہو لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، استفادہ کریں. یہاں پر بھی انی حفیظ علیم میں یہی مقصد ہے. تو یہ اب ساری تطبیق ہو گئی. کذالک مکنا لیوسف، اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو فی الارض بیچ زمین کے، یتبوأ منہا، کہاں جیل کی کوٹڑیاں اور کہاں اب یہ وزیر خزانہ یتبوأ منہا جگہ پکڑتا تھا اس زمین سے جہاں پر چاہتا تھا. یعنی بعد الضیق والحبس ہم نے آزاد کر دیا. وجہ نصیب برحمتنا، علت ہے پہنچاتے ہیں ہم اپنی رحمت جس کو چاہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ضائع کرتے ہم محنت المحسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کی. اللہ نے قانون بیان کر دیا درمیان میں، فرمایا دیکھتے ہو یوسف جیل میں تھا، جیل سے نکال کے اب اس کو بادشاہ بنایا. جیل سے نکال کے عزیز مصر یعنی وزیر مالیات بنایا، پھر بادشاہ بھی بن گئے. کہاں جیل کی کوٹھی اور کہاں اتنی بڑی بادشاہی مصر کی. تو فرمایا یہ میری رحمت ہے. نصیب برحمتنا من نشاء، یہ میرا کرم ہے، جس میں چاہوں تو جیل کی کوٹڑیوں سے نکال کے اسے بادشاہی دے سکتا ہوں، کہیں کنویں سے نکال کر بادشاہ کے گھر پہنچا سکتا ہوں، پھر بادشاہ کے گھر سے نکلوا کے جیل کی کوٹھی میں بھیج سکتا ہوں، اور جیل کی کوٹھی سے نکال کر فوراً اس کو بادشاہ بنا سکتا ہوں. یہ ہے میری رحمت. نصیب برحمتنا من نشاء، جس کو ہم چاہیں تو، اور جو محسن ہو اندر سے سدنیتا ہو. یہاں محسنین کا مطلب ہے سدنیتے، جن کی نیتیں صحیح ہوں، سدنیتے عالمی، ان کی محنت ضائع نہیں ہوتی. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور بدلہ آخرت کا بہت بہتر ہے واسطے ان کے آمنو، جنہوں نے عقیدہ بنایا، مسئلہ مانا، وَقَالُوا يَتَّقُونَ،